إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، جو الحی القیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، العزیز المتعال ہے، وہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ جو عزتوں کو دینے والا اور پستیوں کے فیصلے کرنے والا، بلندیاں عطا کرنے والا، عظمتیں عطا کرنے والا، اور وہی ذلت اور بیچارگی مقدر میں لکھنے والا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے کار میں، اس کے کام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ تنہا مالک ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا ہے اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے تم لوگوں کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین پر، محدثات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ایسا ہے جیسے کہ ہم لوگ بیٹری چارج کرتے ہیں، موبائل سب لوگ یوز کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے، بہت کم رہ جاتی ہے، تو پھر اسے دوبارہ چارجر اس میں لگایا جاتا ہے اور پھر وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے، پھر موبائل پوری طاقت کے ساتھ پھر عود کراتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہے جو اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر مہینے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں جو اللہ کی رحمتوں سے، اس کی صفت رحیمیت سے خالی ہو۔ اس کا انعام اور اکرام تو ہمیشہ ہر دم جمع رہتا ہے، ہر دم رواں رہتا ہے، ہر دم دواں رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کے اکرامات تو ہمیشہ جاری رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ رحمتیں جو کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوتی، وہ اللہ رب العزت کی صفت رحیمیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ مہینہ ہے۔ آدمی تھوڑا عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ نوازتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفدت الشیاطین، جتنے سرکش اور جتنے بڑے اور تیز ترار قسم کے شیطان ہیں، جو نامی گرامی شیطان ہیں، جو بہکانے میں نمبر 1 ہیں، ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 لفظ جو استعمال کیے گئے، ہم چاہیں گے اس کی تشریح کر دیں کہ جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے اور جہنم کے دروازے کے بند ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے جو حقیقی ہے کہ جو جنت کے دروازے ہیں وہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی ہے
جو ہمارے محدثین نے لکھا ہے بہت پیارا مطلب ہے وہی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس معنی میں کہ کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مان لیجئے ایک آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی پوری زندگی گناہوں میں لتڑی ہوئی تھی، لت پت تھی، اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، قیام کیا، روزے رکھے، اللہ کے سامنے اس نے دعائیں مانگی، اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیا گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کو جنت میں داخل ہونے کا۔ کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، ذرا سا عمل کیا اور جنت میں داخل ہو گئے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اس موقع پر، اس موسم پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو معاف کرے۔ جو لوگ معافی کے طالب ہوں، معافی مانگنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت معاف کر دے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی آدمی جہنم میں جائے اور جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ ابھی رکے رہو، شاید کہ توبہ کرنا، شاید کہ اس کے نصیب میں توبہ ہو جائے، اس کو اپنے آپ پر ندامت ہو، اپنے آپ پر افسوس ہو، اس کو لگے کہ ہم نے ایک بڑا غلط کام کر دیا ہے، اب اللہ کے سامنے ہم توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی صفت رحیمیت کا خاص اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے، جب پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے زور سے کہا آمین، پھر آپ نے دوسرے زینے پر قدم رکھا اور آپ نے زور سے کہا آمین، اور پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا اور زور سے کہا آمین۔ تو چونکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا وہ دیکھتے رہتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا بات کرنا، ایک ایک نشست و برخاست، ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ رہتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بتائے کہ آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کہ جب آپ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ نے زور سے آمین کہا۔ اے اللہ کے رسول، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا مشروعیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی میں ممبر پر چڑھنے لگا، اچانک حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ بالکل بیکار ہو جائے، اللہ کے ہر خیر سے محروم ہو جائے، کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین زور سے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے، حضرت جبریل کی دعا ہی کیا کم ہے، انہوں نے جو بد دعا دی وہ کیا کم ہے۔ جبریل امین کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں، جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، جن کو روح الامین کہا گیا ہے، القوی الامین کہا گیا ہے، وہ فرشتے، ان کا بد دعا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور اس پر ہمارے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اے اللہ قبول فرما، آمین کا کیا مطلب، اے اللہ قبول فرما، یہ دونوں مل کر کتنا بلند اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس نے پوری زندگی اپنی برباد کر دی، ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ ایسا شخص کہ ماں باپ اسے ملے، دونوں ملے، یہ تو اور زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان سے وہ غافل رہا، کوئی ان کی حالت نہیں جانی، نہ ان کو خوش کیا نہ ان کو راضی کیا، اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے، اور اب یہ کھڑا ہوا ہے، تو ایسا شخص یہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے۔ جس کے ماں باپ روتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہوں اور یہ خوش نہ کر سکا ہو، ان کو راضی کر کے اللہ رب العزت کی رحمتیں نہ لے سکا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرے زینے پر جب آپ نے قدم رکھا
اور آپ نے جو آمین کہا تو فرمایا کہ جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو، اے اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہر خیر سے محروم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتوں کی نگاہ میں اس مہینے کی کس قدر اہمیت ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، لیکن ہے نہیں کوئی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خوب دینا چاہ رہا ہے، وہ خوب عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہی نہیں، لوگ تو مگن ہیں اپنے آپ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا یہ مہینہ ہم بالکل آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھ لے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا کہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ اجنبی ہو، یا جیسے کوئی راستے سے پاسر بھائی ہے، کوئی گزرنے والا ہوتا ہے، اس طریقے سے رہو۔ دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا کوئی دنیا کے اندر۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اجنبی کی طرح نہیں ہیں، ہم کو تو لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وقت دیا ہے، زبان کی صلاحیت، ہاتھ پیر کی صلاحیت، لیکن یہ غلط کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا انسان بول نہیں رہا ہے؟ بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تسبیح نہیں کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، نبی پر درود نہیں بھیج رہا، استغفار نہیں کر رہا، سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا، الحمدللہ نہیں پڑھ رہا۔ زبانیں تو بول رہی ہیں، لیکن جو یہ کرنا چاہیے تھا، جس کے کرنے کے بعد اجر میں اجر عظیم ملتا، اس کے اجر میں اضافہ ہوتا، اس اجر سے وہ محروم ہے اور دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ ہم نے تو ایسے روزدار بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے روزے دار بھی دیکھے ہیں جو لوڈو کھیل کے، کیرم کھیل کے، موبائل پر گانے سن کے، مووی دیکھ کر وہ اپنا وقت کاٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ معاشرے کی وہ حالت ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ روزہ رکھے ہوئے آدمی روزے سے ہے، لیکن اسے اپنے روزے کا احساس نہیں ہے۔ گھر میں سب لوگ روزہ تھے، وہ بھی روزہ رکھ لیا، سارے لوگ روزہ رکھ رہے تھے، اس نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد اب وقت کیسے کاٹے، اب کیا کیا جائے، اب بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اب کیا کرنا ہے، اب لوڈو کھیلنے بیٹھ گیا، تاش کھیلنے بیٹھ گیا، آن لائن جو گیمنگ چل رہی ہے، آن لائن گیمنگ میں مست ہو گیا، لگا ہوا ہے، یا موویز دیکھنے لگا، گانے سننے لگا۔ اسے رمضان کا کوئی احساس نہیں، اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کس مہینے کے اندر جی رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ قبر کے اندر نہیں ہے، ورنہ وہ افسوس کر رہا ہوتا، حسرت کر رہا ہوتا۔ روزے داروں کے انعامات کو دیکھ کر وہ وہاں عالم برزخ میں افسوس کر رہا ہوتا کہ کاش کہ مجھے یہ زندگی دوبارہ مل جائے، میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاؤں، میں اللہ کا ذکر کروں، اس کی اطاعت کروں، میں روزہ رکھوں۔ وہ سب کچھ کرے، وہ سوچ رہا ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ روزہ رہے اور اس کے بعد سو گئے۔ اب وہ سو گئے، فجر پڑھی نہیں پڑھی، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، اس کے بعد بیدار ہوئے، پھر نہا دھو کے آئے، فریش ہو کے اب بیٹھے افطار پہ، اب بیٹھے ہیں، اب کیا کریں گے، افطار کریں گے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، بہت اچھا روزہ رکھ لیا ہم نے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، کوئی ٹائم کی نماز نہیں، سوتے ہوئے روزہ گزار دیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن سے ان کے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ بھیا نے روزہ رکھا ہے، بٹیا نے روزہ رکھا ہے، اب ماں باپ ڈر رہے ہیں، بھائی ان سے باتیں نہ کرنا، غصے میں بہت رہتے ہیں، یہ روزہ ہے، بہت غصے، روزہ لگا ہوا ہے، غصے میں۔ اب ان سے باپ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچک رہے ہیں، ماں بات کرتے ہوئے ہچک رہی ہیں، بیوی ہے تو وہ ہچک رہی ہے، بہنیں ہیں تو وہ ہچک رہی ہیں، بھائی ہیں تو وہ ہچک رہے ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں وہ بھی تھوڑا سا خاموش ہے کہ یار اس کے غصہ لگا ہوا ہے، تھوڑا چلا لینے دو اس کو، تھوڑا غصہ لینے دو اس کو، بھائی روزہ لگا ہوا ہے۔ کون سا روزہ ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور جھوٹ بات کہنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے کہ پیاسا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور اگر تم سے کوئی لڑائی کرنے لگے، تمہیں کوئی گالیاں دینے لگے، تمہیں کوئی مارنے لگے، تو تم کہو کہ انی صائم، کہ دیکھو میں نہیں کر سکتا یہ سب، میں روزے سے ہوں۔
میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا. اللہ کے بہت بڑا انعام ہے یہ, بہت بڑا انعام ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, میزان رکھی جائے, میزان نصب کر دی گئی, اللہ رب العزت حاکم ہے, وہ کرسی عدل پر ہے اور وہ انصاف کے ساتھ سب کے فیصلے کر رہا ہے. اور حکم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں تولو, نامہ اعمال تولے جائیں. اب نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں, اس پر نماز رکھی جا رہی ہے, زکوٰۃ رکھی جا رہی ہے, تلاوت رکھی جا رہی ہے, اچھا ذکر کتنا کیا گیا رکھا جا رہا ہے, صدقہ کتنا دیا رکھا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں رکھی جا رہی ہیں. ادھر جو گناہ کے کام کیے ہیں وہ گناہ کے کام رکھے جا رہے ہیں میزان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں ذرا سنو, اس کے سارے اعمال تولو, ٹھیک ہے, ان کی نیکیاں لکھو, اس کے آگے کاؤنٹ کرو, لکھو, لیکن جب روزہ ہوگا تو روزہ مت رکھنا, روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. وہاں سے بدلہ فرشتے بانٹ رہے ہیں, فرشتے دے رہے ہیں, لیکن جو روزے کا معاملہ ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں اسے دوں گا. محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں سب تو اللہ کے لیے ہیں. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے دیتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے دیتا ہے. پھر اس میں روزے میں ایسی کیا بات ہے؟ تو یہاں محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری عبادتوں میں ایک ایسی عبادت کو جس کا تعلق صرف خلوص دل سے ہو سکتا ہے, جس میں کوئی ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی, اس عبادت کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. اب اگر اسے کوئی خراب کرتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اسے بہت سخت ملے گی. روزہ آپ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. آپ پانی پی سکتے ہیں, اکیلے میں چلے گئے, چپکے سے پانی پی لے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, چپکے سے کھانا کھا لیا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, آپ کر سکتے ہیں ایسا, لیکن نہیں کر رہے. تو جب نہیں کر رہے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس نے میرے لیے کیا ہے, جہاں پر اسے کوئی نگاہ دیکھنے والی نہیں سوائے فرشتے, فرشتے اسے دیکھ رہے ہیں, فرشتے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں, کوئی انسان نہیں, کچھ نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اسے. لیکن وہ روزہ رکھ رہا ہے, نہ کھانا کھاتا ہے, نہ پانی پیتا ہے, نہ ایک قطرہ جوس اپنے منہ میں اتارتا ہے, نہ کوئی بسکٹ کا ٹکڑا کھاتا ہے, کچھ نہیں. وہ سب کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ میرے لیے کر رہا ہے. تو پھر اس کا بدلہ آج میں دوں گا. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا, خود اس کا بدلہ دے گا. تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس عظیم عبادت کو اگر کوئی خراب کرتا ہے, اسے کوئی باطل کرتا ہے, اسے کوئی برباد کرتا ہے, روزہ رکھ کر اگر روزے کی قدر نہیں کر رہا ہے, تو یہ اللہ کا بہت بڑا گستاخ ہے اور سخت سزا کا وہ مستحق ہے, سوائے یہ کہ اللہ جس کو رحم کرے اور جس کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے خاص طور سے ایک جنت سجائی گئی ہے, صرف روزے داروں کے لیے ایک ایسی جنت سجائی گئی ہے, اور ایک دروازہ ہے اس کا نام ہے باب الریان. وہ دروازہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر صرف روزے دار داخل ہوں گے. ایک الگ سے ان کا اعزاز ہوگا, ایک الگ سے ان کا اکرام ہوگا. اللہ کیا دے گا وہ کوئی نہیں جانتا. وہ جو جنت ہے جو روزے داروں کے لیے ہے, روزے داروں کے لیے جو جنت ہے, حکم ہوگا کہ کہاں ہے این الصائمون لی, میرے لیے روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ سب کھڑے ہو جائیں. جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے, اور حکم ہوگا تم لوگ وہ جو جنت, وہ جو گیٹ لگا ہوا ہے, وہ جو خوبصورت سا جسے باب الریان کہا جاتا ہے, اس کے اندر داخل ہو جاؤ, اور وہاں جا کر دیکھو کہ ہم نے تمہارے لیے کون سی نعمتیں رکھی. وہ نعمتیں یہ روزے داروں کے لیے. میرے بھائیوں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, اور ہم سب کے گھروں کا تقریباً ایک ہی جیسا معاملہ ہے, اللہ سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم کرے, کہ خاص طور سے ہماری جو خواتین ہیں وہ بہت پستی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ روزے کا کہ وہ عبادت کے لیے وقت مل ہی نہیں پاتا, اور ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم روزے ہیں, اب ہم روزہ ہیں, تو اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب عصر کا وقت ہوا نہیں کہ اب اس بات کی فکر لگ گئی ہے کہ افطار میں کیا کیا ہوگا, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم کو باہر کے آئٹم نہیں پسند آئیں گے, ہمیں پھل فروٹ نہیں پسند آئیں گے, نہیں, ہمیں گھر کا بنا ہوا چاہیے. پھر ایک ہی چیز نہیں چاہیے, کئی طرح کے آئٹم چاہیے, کھانا بھی چاہیے. اب ذرا آپ سوچ کے دیکھیے کہ جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے تو
مردوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن عورتیں بیچارے صرف کچن کے اندر وہ لگی رہتی، یہ آئٹم بن گیا، ابھی یہ بننا ہے، ابھی یہ بننا ہے، ابھی یہ بننا ہے، ابھی یہ بننا ہے، اور افطار کا وقت ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ ابھی باقی رہ جاتا ہے یا چڑھا رہ جاتا ہے، یا لوگ روزہ کھول رہے ہیں، انہوں نے کچن ہی میں روزہ کھول لیا اور پھر سامان لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم دن بھر بھوکے تھے، تو اب جب یہ شام کا ٹائم ہوگا، جو افطار کا ٹائم ہوگا، تو جتنا پائیں اپنے پیٹ کے اندر اتار لیں اور ٹھونس لیں، سب بھرتے ہوئے چلے جائیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ کھانا ہی ہے کیا؟ طرح طرح کے انواع و اقسام، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو عصر کے بعد ہی سے نکل پڑتے ہیں کہ لاؤ اب ہمیں سامان خریدنا ہے، اب وہ سامان خرید رہے ہیں۔ گھر کی ضرورت ہے، آدمی خرید کے لا سکتا ہے، لیکن نہیں، اب وہ سامان خریدنے میں چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیا ٹائم کٹ جائے۔ وہ سیب کی دکان پہ کھڑے ہوئے تو طرح طرح کے سیب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، گھما کے دیکھ رہے ہیں، کسی طریقے سے ٹائم کٹ جائے، اور گھر جب لوٹیں تو بس چند منٹ رہ جائیں کہ آ کے ہم خالی بیٹھیں، اور جیسے ہی افطار کا وقت ہو بس ہم جلدی سے افطار کریں بس، اور پھر کھاتے چلے جائیں۔ یہ بھی نہیں، افطار کرنے کا وقت وہ ہے کہ وہ کھاتے ہی چلے جائے، کھاتے ہی چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھتے، بعض وہ ہیں کہ جن سے ہلا ہی نہیں جاتا، اب بیچارے کیا کریں؟ اب وہ نشاط، وہ قوت باقی نہیں، اگر نماز بھی پڑھی بس کسی طریقے سے بس نماز ادا کر لی اور بس اتار لی کسی طریقے سے، اور اس کے بعد پھر پڑھ گئے، اب ان سے ہلا نہیں جا رہا ہے، اب وہ تراویح کے لیے کیسے آئیں گے؟ قیام اللیل کیسے کریں گے؟ اب ان کے لیے وہ بڑا شاق لگ رہا ہے، بہت بار لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا پورا فوکس وہ کھانے کے اوپر رہا ہے، کھانے کے اوپر سارا فوکس رہا ہے۔ یہ تو تقوی کا مہینہ تھا، کھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ ہزار طرح کی نعمتیں کھائیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ہزار طرح کی آپ نعمتیں کھائیں، یہ سب بالکل اللہ کی طرف سے حلال ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا مقصد ہی کھانا بن جائے، اب ہم سوچ رہے ہیں تو کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم کو یہ نہیں ملا تو یہ نہیں ملا، اب اس کی ایک پوری لسٹ تیار کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ٹھیک ہے۔ تو روزے کا مقصد جو اللہ کی طرف مائل ہونا تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوں گی۔ میرے عزیزو، اس حدیث کو سنیے اور ہمیشہ یاد رکھیے، روزے دار کو 2 خوشیاں، ایک تو خوشی وہ جس وقت افطار کرتا ہے، یہ تو خوشی وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، جب وہ افطار کا پہلا لقمہ بسم اللہ کر کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک روزہ میرا آپ نے عطا کر دیا، یہ روزہ اے اللہ جیسے تیسے بھی تھا، اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم مر نہیں گئے، بیچ میں ہماری موت نہیں آ گئی، ہم زندہ رہے، یہاں تک کہ ایک روزے کا مکمل ثواب ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو جس وقت وہ افطار کرتا ہے اس وقت کی خوشی، جس وقت وہ پانی کا قطرہ اپنے گلے میں اتارتا ہے، جس وقت وہ چیزیں کھاتا ہے، ایک یہ خوشی، اور ایک خوشی ہوگی جب وہ اپنے اللہ کو دیکھے گا، جب وہ پہنچے گا اللہ کے سامنے، اور روزے کا جو بدلہ اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس وقت جو اسے خوشی ہوگی اس کا کوئی مقابل نہیں، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے، ذرا سے بہانے لے کر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، فون کرتے ہیں، مولانا صاحب ایسا ہو گیا، بتائیے روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں؟ مولانا صاحب ہم کیا کریں، ہم نے جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو ہمارے کمزوری بہت آ جاتی ہے، ہمارے چکر بہت آنے لگتا ہے، تو ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں ہم گر نہ جائیں، بے ہوش نہ ہو جائیں، تو ہمارے لیے تو معافی ہوگی روزے کے لیے، ہم فدیہ ادا کر دیں، روزہ نہ رکھیں، اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھتے، روزے سے بچنے کی کوشش کرتے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو تو بعد میں روزے رکھ لو، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، تمہارے لیے چھوٹ دی ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ آدمی ذرا سے بہانے تلاش کرتا رہے۔ ارے ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ ان کا بیٹا روزہ رکھنا چاہتا ہے اور ماں باپ کہتے ارے نہیں بھیا، بالکل نہیں، ابھی روزہ نہ رکھنا، اگلے سال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم بیمار پڑ جاؤ، ایسا نہ ہو کمزور پڑ جاؤ۔ اور ماں کہتی ارے ہمارا بچہ بیچارہ کتنا کمزور ہو گیا، ہماری بیٹی یہ دیکھو، ہماری بیٹی کتنی سوکھ گئی، کتنی کمزور ہو گئی، اب بیٹیا تم کل سے روزہ نہ رکھنا، اب ٹھیک ہے، بس 1 روزہ 2 روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی
اس روزے کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جب یہ حکم دیا سورہ بقرہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. دیکھیں کتبہ کا لفظ دیکھیے, یہ تم پر لکھ دیا گیا. اب یہ مٹ نہیں سکتا. اب اس سے جان چرانے کی کوشش نہ کرو, جان چھڑاؤ مت. یہ اللہ کا انعام ہے تمہارے اوپر. اللہ تعالیٰ تم کو بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا کام کرو پھر تم کو بدلہ دے دیا جائے, اور تم اس سے جان چھڑا رہے ہو, تم اس سے بھاگ رہے ہو. تو اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے. پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ ایسے ہی ہے کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. یہ جو بیچ میں جو ٹکڑا آیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, یہ ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے, یہ 2500 سال کی تاریخ ہے. اور اس وقت کے لیے اگر جوڑ لیا جائے تو 4000 سال کی تاریخ ہے. 4000 سال یہودیت کی, اور اس کے بعد نصارہ کی, اور اب تک. آج آپ یہودیوں سے پوچھئے کہ تمہارے ہاں روزہ ہے, نصارہ سے پوچھئے تمہارے ہاں روزہ ہے, آپ دیکھیں گے کہ روزے کی وہ شکلیں باقی نہیں رہیں گی. ہے رکھ لیتے ہیں کبھی نفلی روزے کے طریقے سے, ایک روزہ رکھ لیا, 2 روزہ رکھ لیا, ہے وہ جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور جب وہ فرضیت ختم ہو گئی تو وہ خیر سے محروم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو بہت بڑا انعام دیا ہے, اس کی قدر کرنا. یہ تم کو جو انعام دیا جا رہا ہے روزے کی شکل میں, یہ ہلکی پھلکی عبادت نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کی قدر کرنا. بنی اسرائیل کے طریقے سے مت ہو جائے کہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر روزے فرض کتنے ہیں, ہم روزہ کس مہینے میں رکھیں پتہ ہی نہیں. جب کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ان کے اوپر تو کچھ نفلی روزوں کا حکم ہے ان کے ہاں جو رکھ لیتے ہیں, اور بھی یہ شکل نہیں ہے اس کی جو ہمارے یہاں شکلیں ہیں اس کی. عیسائیت کا بھی یہی حال ہے, فاسٹ وہ بھی کرتے ہیں, یہ وہ شکلیں نہیں ہیں. ہندوؤں کے یہاں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں روزہ رکھنے کی, لیکن وہ اس کی بھی تو پوری شکل بگڑی ہوئی ہے. تو یہ جو روزہ ہے, یہ روزہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے, اس کی ناقدری نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو انعامات بانٹ رہا ہوگا, لوگوں کو جنتیں مل رہی ہوں گی, جس کو کہا گیا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, کہ جس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا تو چہرہ ہی کھل جائے گا. وہ ہر ایک کو دکھاتا ہوا پھرے گا کہ ارے دیکھو یہ میرا انعام ہے, یہ دیکھو مجھے فلاں درجے کی جنت ملی ہے, فلاں مقام ملا ہے مجھے. وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا, اور جہنمیوں کو سزائیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک جملہ کہا ہے, بہت پیارا سا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کرنی چاہیے تھی. لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جیسا کرنا چاہیے تھی. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, عمدہ سا تم کو شہر دیا گیا اور معاف کرنے والا پروردگار دیا گیا, نوازنے والا رب دیا گیا. وہ اللہ جو تم کو نوازنے والا ہے, وہ جو اپنے بندوں سے خود کہتا ہے کہ میرے بندوں تم یہ کرو تمہیں ہم یہ دیں گے, تم تھوڑا سا عمل کرو تم کو ہم بے انتہا نواز دیں گے. لیکن لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, کہاں پڑے رہے, اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے رہے. یہ دنیا ان کے لیے سب کچھ بن گئی. ہماری طاقت کا, ہماری محنت کا, ہماری تگ و دو کا, ہماری دوڑ دھوپ کا, سب کا مرکز یہ دنیا ہے. پیسے کما لیں, پلاٹنگ کر لیں, مکان زیادہ ہو جائیں, بچوں کا فیوچر بن جائے, سب بس اسی دنیا کے اندر ساری محنتیں ہیں اور ضائع ہو رہے, وہ سب ختم ہونے والی. الدنیا ذل زائل, یہ دنیا تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے. اس چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ کر یہ نہ سوچو کہ بس ایسا ہی رہے گا, نہیں, اس کا وقت آئے گا, ڈوب جائے گا. ایسے ہی ہماری زندگی ہے جو ہم چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ ہر دن ہمارا جو گزر رہا ہے ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح, ایک وقت آئے گا یہ سورج غروب ہو جائے گا. زندگی کا یہ سورج غروب ہو گیا, ختم. اللہ کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا چل اٹھ, نکل اس دنیا سے, اور اس دنیا کی طرف چل جو ایک دوسری دنیا تیرے لیے بنائی گئی. آج ہماری دنیا کا مقصد یہی رہ گیا ہے, اسی دنیا کے اندر لگنا, اسی دنیا کے اندر لگنا.
جس اللہ کو یاد کرنا چاہیے تھا، جس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اس اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ اس احسان کو نہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ خود نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے، اور یہاں ہاتھ ہے کہ بند ہو کے بیٹھے ہوں، ہم لینا نہیں چاہتے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزے کو خراب کر ڈالتے ہیں، سارا وقت ہمارا سحری کا کھانے میں گزر گیا، افطار کا وقت کھانے میں گزر گیا، کھانے کی باتیں کرنے میں گزر گیا، دنیا بھر کی باتیں کرنے میں گزر گیا، ناول پڑھنے میں گزر گیا، اخبار پڑھنے میں گزر گیا، ٹی وی سیریل دیکھنے میں گزر گیا۔ روزہ اللہ اکبر، اتنی بڑی عظیم عبادت جس کے لیے اللہ نے ایک پوری جنت تیار کر دی روزے داروں کے انعام کے طور پر، جس کے لیے یہ کہا کہ روزے داروں ہم تمہیں نہیں بتائیں گے تمہیں ہم کیا انعام دیں گے، جب تم ہمارے سامنے آؤ گے اور ہم انعام دیں گے تب تمہارا دل خوش ہو جائے گا، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ابھی ہم نہیں بتائیں گے تم کو کون سا انعام ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا۔ وہ روزہ جو اتنا متبرک ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا روزہ، اور ہم اس روزے کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اس روزے کو برباد کر رہے ہیں، اس روزے کی ہم فکر نہیں کر رہے ہیں کہ کیسے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جلدی گزار دے، جلدی گزار دے، کیونکہ وہ روزہ رکھ نہیں رہے ہیں اور سب کے سامنے کھا پی نہیں سکتے، تو بیچارے ان کو چھپ چھپ کے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو چاہتے جلدی چلا جائے، جلدی چلا جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی مومنین ہیں کہ ان کے لیے یہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی ہے، وہ خوشی مناتے ہیں کہ اے اللہ کیا تیرا کرم ہے۔ ہمارے کتنے ہی ایسے بھائی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ جاتے تھے، ہمارے ساتھ قیام اللیل کرتے تھے، اور آج وہ ہم سے رخصت ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ عالم برزخ میں، اب بیچارے وہ احساس کر رہے ہیں، وہاں پر جب دیکھ رہے ہیں کہ روزے داروں کا بہت بڑا انعام ہے، اب وہ سوچ رہے ہیں کاش کہ ہم کو یہ زندگی ملی ہوتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اور یہاں پر یہ شخص اس روزے میں، تو آج ہم یاد کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان ساتھیوں کو جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے، اور اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، اب یہ رمضان ہمیں ملا ہوا ہے، اب ہم کتنی اس کی قدر کرتے ہیں، کتنا اس میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے پیارے رسول کی حدیثیں پڑھتے ہیں، کتنا ہم اس میں اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کی جڑ ہے۔ آنسو بہا کر، اللہ کو پکار کر، کبھی سجدے میں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی لیٹ کر اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے فریاد کرنا، التجا کرنا، یہ خاص رحمتیں ہیں، خاص موقع ہیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس رمضان کے اندر ایسی متوجہ ہوتی ہیں کہ باقی مہینوں میں وہ توجہ نہیں ہے، باقی مہینوں میں چیزیں آپ عمل کریں گے ثواب ملے گا آپ کو، لیکن رمضان میں آپ نے تھوڑا عمل کیا، اللہ نے بے انتہا نواز دیا، دے دو اسے۔ آپ نے کہا یا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے جنت عطا فرما دے، اتنا آپ نے کہا، اللہ نے کہا سنو اسے جنت الفردوس دو، چلو اسے جنت الفردوس دے دی جائے۔ آپ نے تو جنت الفردوس مانگی بھی نہیں، لیکن یہ اللہ کے دین ہے، بہت دینے والا ہے۔ تھوڑا عمل تم نے کی، بالکل تھوڑا عمل، شرک نہ ہو بس، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو شرک سے محفوظ رکھے، شرک نہ ہو بس، تھوڑا عمل کیا اور زمین و آسمان بھر گئے اس نیکیوں سے، اتنا اللہ نے نواز دیا، اتنا اللہ نے دیا۔ کیا پتا چھائے نہ چھائے پھر گھٹا، آئے نہ آئے پھر بہار، ساقیہ ایک اور جام پرس شراب لا لگو، پتا نہیں اگلا سال ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتا نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آمین اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا، اللہ اکبر، اس کے اندر تو مشرک اور کافر اگر توبہ کریں تو ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے۔ یہاں جو اللہ کے سامنے تھوڑا سا اس نے مانگا، اللہ نے اسے بے انتہا نہال کر دیا، اسے جتنا اس نے مانگا نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ نے اس کو دے دیا کہ چلو تم نے ہاتھ تو اٹھائے، تم نے مانگا تو، تم نے کہا تو، تھوڑی عبادت کی، 2 رکعت تم نے نماز پڑھی،
ان 2 رکعت نماز کا جو ثواب عام دنوں میں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر ثواب عطا کر دیا گیا۔ یہ لو تم، یہ وہ مہینہ، اگر کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور پانے کے بعد بالکل بنی اسرائیل کی طرح بن جائے، بے شرم بن جائے، کٹ حجت بن جائے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ روزے کا یہ فائدہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو ہم وادی تیہ میں ہیں، ابھی تو صحرا ہمارے سامنے ہے، یہ تپتا ہوا سورج ہے، ابھی ہم کہاں روزہ رکھ پائیں گے۔ اگر ہمارا بھی یہی حال ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی رضا حاصل کرو، یہ مہینہ تمہارے لیے جو روزے تم پر فرض کیے گئے، اللہ کی رحمتیں تم پر متوجہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تو ہم غلامی سے آزاد ہو کر آئے ہیں، ابھی تو ہم تھکے ہیں، ابھی ہم آرام کریں گے۔ یہ حال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنی اسرائیل کی طرح مت بننا، انہوں نے تو برباد کر دیا روزوں کو، ہم نے ان کو موقع دیا تھا، گنوا دیا انہوں نے۔ ہم نے تو چاہا تھا کہ ان کو بڑی سے بڑی جنتیں دیں، ہم نے تو چاہا تھا کہ ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں دیں، لیکن وہ اتنے کاہل، اتنے سست اور اتنے غافل اور اتنے ضدی اور ہٹ دھرم نکلے کہ انہوں نے تو وہ رحمتیں لینی ہی نہیں چاہیے۔ تو تم نہ بننا ایسے، تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بننا، تم ایسے بننا کہ اللہ کی رحمتوں کو لینے والے ہو، صحابہ کرام کی طرح۔ صحابیات حدیث کے اندر آتا ہے، بیان کرتی ہیں، اللہ اکبر، کیا صحابیات کا کیا ان کا مرتبہ ہو کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھایا کرتی تھی اور اس کے بعد کچھ کھلونے بنا لیتی تھی کپڑے سے، اور جب شام کا جب ٹائم ہوا، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اب وہ پیاس لگ رہی ان کے، تو وہ رونے لگے، تو جب وہ رونے لگے تو وہ گڑیا اور وہ کھیل ان کو دے دیا، اسی میں مست ہو گئے۔ یہ صحابیات کے گھر کا ماحول ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور وہ یہودیوں کے گھر کا ماحول ہے کہ بس سوائے دنیا کے علاوہ کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا۔ آخرت کا تصور ہے یہودیوں کے یہاں، ملتا ہے بہت مختصر سا، ساری دنیا، بس سارا عمل ان کا صرف اسی دنیا کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب آپ نے یہ سمجھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو یہ جو لفظ ہے پہلے کے لوگوں پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پوری تاریخ ہے۔ انہوں نے روزے کی کوئی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ اتنا عظیم رب غفور ان کو ملا، اللہ تعالیٰ عطا، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بخشی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آج ہم کھڑے ہو کر اس کو پکار سکتے ہیں، آج ہم اس کو آواز دے سکتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا اور پھر بھی ہم نے ضائع کر دیا، پھر بھی ہم نے اسے خوشگپیوں میں یا ادھر ادھر دنیا طلبی میں یا مفاد پرستی میں یا جاہ پرستی میں یا چیزوں کے حصول میں یا حصول زر میں، حصول مال میں، حصول شہرت میں، حصول منصب میں ہم نے اس کو گنوا دیا۔ تو ہمیں کیا ملا؟ خالی ہاتھ آئے تھے اور پھر خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے تو تم کو موقع دیا تھا، بہت اچھا موقع دیا تھا، اب تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ تو خوب نوازنے والا ہے۔ ایک حدیث آپ سنیے، بلکہ 2 حدیثیں ہیں، ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ایمان پر ہو، مشرک نہ ہو، پہلی شرط توحید پر ہو، اسے توحید پر ہونا چاہیے۔ موحدین کے لیے بات ہو رہی ہے، مشرک اور کفار کے لیے بات نہیں ہو رہی۔ من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور اللہ سے ثواب کی امید میں، ریاکاری کے لیے نہیں اور ایسے ہی نہیں، روزے برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے ماقبل کے ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ سب معاف ہو گئے۔ اب دوسری حدیث جو اسی سے پیوستہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل کیا، یہ رمضان کا قیام اللیل، جس نے قیام اللیل کیا، پہلی شرط یہ کہ ایمان ہو، توحید پر ہونا چاہیے اسے، وہ موحد ہو، مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، موحد ہو اور اللہ سے ثواب کی امید کے لیے ہو، برباد کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے ثواب کی امید۔ جس نے یہ کام کر لیے، روزہ رکھنا اور قیام اللیل کرنا، جس نے یہ کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بحث نہ کیجیے گا کہ
کہ وہ قیام اللیل مولانا فرض ہے کہ نہیں ہے، چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، اب اگر نہ پڑھیں تو کوئی لازم تو نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی گناہ تو ہمارے اوپر نہیں پڑے گا. کیسی باتیں کرتے؟ جہاں اللہ کے خزانے لٹ رہے ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ بے انتہا دینے پر آمادہ ہو، تو مسئلے پوچھتے ہو کہ جائیں کہ نہ پڑھیں، پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اگر نہیں پڑھا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. یہ سب کیا باتیں ہیں؟ ہمت ہے، شوق ہے، جتنا پڑھ پاؤ پڑھو، جتنا تم لے پاؤ لو. اللہ رب العزت تمہیں نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. قیام اللیل کو فرض تو نہیں کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، محبت ہے، اس نے فرض تو نہیں کیا اس امت پر، لیکن وہ خزانے ہیں جو بٹ رہے ہیں. اگر آدمی کو وہاں پر نصیب ہو جائے، وہ پڑھنا نصیب ہو جائے، وہ قیام رمضان، پھر قیام، پھر کلام پاک کا سننا، اللہ رب العزت کا جواب دینا، اور اللہ کی خاص رحمتیں جو نازل ہو رہی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر بھی اگر آدمی محروم رہ جائے تو پھر وہ واقعی پھر محروم ہی ہے. اور جبریل علیہ السلام نے صحیح بد دعا دی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرائے تو یا اللہ تعالیٰ پھر لعنت ہو اس کے اوپر تیری. تو کیا غلط کہا انہوں نے؟ صحیح کہا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحات کو قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی آپ رمضان کا روزہ رکھیں یہ سوچ کر رکھیں کہ پتہ نہیں اگلے دن کا روزہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رات میں رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. ایسے ہی نہیں، الٹپ نہیں، اتنی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ الٹپ نہیں ملیں گی، آپ کو رات سے نیت کرنی ہوگی. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ یہ نیت کر لیں کہ ہم رمضان کے پورے روزے رکھیں گے مکمل، یہ ایک بار کی نیت کرنا سارے روزوں کے لیے کافی ہے. اور ہاں ایک چلتے چلتے ایک بات بتا دیں، روزے کو خراب نہ کرنا. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، جیسے دودھ کا کوئی پیالہ لے کر چلا آ رہا ہو، عمدہ قسم کا شاندار دودھ جو بدن کو طاقت پہنچاتا ہے، قوت پہنچاتا ہے، بڑی وٹامن پائی جاتی ہے، مزیدار بھی ہے، خوشبودار بھی ہے. اور اگر کوئی لے کر آ رہا ہے پیالہ اور کوئی اس کے اندر اٹھا کے گوبر ڈال دے یا پیشاب ڈال دے اس کے اندر، تو کیا آپ وہ اچھا لگے گا؟ آپ کو دودھ آپ پھینک نہیں دیں گے، اسے اٹھا کر پھینک دیں گے آپ. اس روزے کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس روزے کو وہ اپنی اردو میں یا عربی میں وہ بنائی ہوئی جو نیت ہے، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، یہ دعا کسی حدیث میں نہیں ہے، اور اس کو بنانے والا بالکل ان پڑھ گنوار تھا، ایک نمبر کا جاہل تھا وہ، جس نے یہ دعا عربی میں بنا ڈالی اس نے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. مسلمان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ مغرب بعد سے ہمارے یہاں تاریخ بدل جاتی ہے. جو آدمی سحری کر رہا ہے وہ کل کے روزے کی نہیں کر رہا ہے، وہ آج کے روزے کی کر رہا ہے. وہ اگر آج 2 رمضان ہے تو دوسرے رمضان کی وہ روزے کی جو ہے سحری کر رہا ہے، وہ کل کی نہیں کر رہا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے بصوم غد نویت للہ تعالی. تو یہ سب حرکتیں کر کے اپنے روزے کو خراب نہ کریں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہم بندوں کو عطا کیا ہے. اللہ کی رحمتیں بٹتی ہیں، لٹتی ہیں، اس کے خزانے لٹائے جاتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالی ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کو سو کر، لڑ کر، جھگڑا کر کے اور دنیائی میں لگ کے اس کو خراب نہ کریں. کام کریں گے ہم. روزہ رکھنے کے بعد وہ بنی اسرائیل کی طرح کام کرنا منع نہیں ہے کہ سنیچر کے دن آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، بجلی کا بلب بھی نہیں بند کر سکتے. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، دنیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ قول ہے کسی کا کہ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارا کام ہے اس دنیا کے اندر رہو، اسباب ہیں، کام ہے، کام کاج کرو، سارے کام کاج کرو، جتنے بھی جو تمہارے کام کاج ہیں سارے کام کاج کرو، لیکن آخرت کی فکر کو اپنے سر پہ ہمیشہ سوار رکھو. ہم وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے تقوی کی فکر کرنے والے لوگ ہیں. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، رسول کی کوئی سنت ہم سے رہ نہ جائے، اس کا کوئی حکم ہم سے ٹوٹ نہ جائے، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.